وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نسیم شیخ صاحب. میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتیاز صدیقی. اور وقفے پہ جانے سے پہلے کتنا خوبصورت کلام، لیکن ہوا یہ کہ اس کو بہت مختصر کرنا پڑا کیونکہ وقفہ بیچ میں حائل ہو گیا تھا. لیکن یہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے، ہمیں کمرشلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جناب نسیم شیخ صاحب، اردو میں مختلف اصناف سخن رائج ہیں اور اس پہ شاعری ہو رہی ہے. نظمیں کیا کیفیت ہے آج کل؟ نظمیں کہی جا رہی ہیں، نون میم راشد سے لے کر سہیل احمد صاحب تک، آج کے جو شاعر ہیں وہ، اور بھی بہت سارے لوگ نظمیں کہہ رہے ہیں. تو کیا نظموں پہ زوال آ گیا ہے؟ کیا لوگ کہنا نہیں چاہتے؟ لوگ تن آسان ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی ہے؟ شعراء کرام کیوں نہیں کہتے نظمیں؟ دیکھیں سہیل بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز نظم جس کا نام دیا گیا ہے وہ تنظیم کا نام ہے. اب اگر جس میں سے تنظیم نکل جائے گی، نظم نکل جائے گا، تنظیم نکل جائے گی، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز اپنے پیروں پہ 2 قدم چل سکتی ہے؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ یہ نثری نظم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا آزاد نظم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں نظم کی بات کر رہا ہوں کہ نظم تنظیم کا نام ہے. ابھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر وحید احمد اس وقت موجودہ دور کے اندر بہت خوبصورت نظم کے شاعر ہیں، آپ ان کی نظمیں دیکھ لیں. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ قداور شخصیات، وحدت تاثر ہوتا ہے. نہیں، نظم دیکھیں، کچھ قداور شخصیات نے نظموں کی حیت تبدیل کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے نظم کو مختلف یعنی کہ بحر سے نکال دیا ہے، اور اس نظم کی حیت جب تبدیل ہوئی ہے تو اس نظم کو پروٹیکشن ملی ہے اس شخص کی شخصیت سے. واہ، کہ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا رہا، اس پہ بات نہیں کر رہا. اس کو جوش صاحب نے بڑی خوبصورت نظمیں کہی ہیں. نظمیں دیکھیں، آپ دیکھیں نظم جو ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ نظم پوری شروع سے لے کر آخر تک ایک سوچ، ایک خیال کے اوپر بنا ہوا ایک ایسا جال ہے جو ایک سانس میں، ایک بحر میں ایک مصرع ہوتی ہے. تو کیا اس کو ثابت کر سکیں گے آپ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں، وہ آپ دیکھیے گا کہ ملاحظہ کیجئے نسیم شیخ صاحب کی نظم. اور دیکھیں نظم ہے میری، اس کا عنوان ہے مصلحت کا دھاگا. مصلحت کا دھاگا. اب یہ نظم ہے، یہ بالکل آج کا، حالانکہ یہ میری اس کتاب میں شائع شدہ نظم ہے اور پرانی نظم ہے، مگر یہ آج کے دن کی نمائندہ نظم ہے، آج کے دن کی نمائندہ نظم. کیا کہنے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کہ نظم کا عنوان ہے مصلحت کا دھاگا. مصلحت کے دھاگے نے ہونٹ جب سیے میرے. واہ. مصلحت کے دھاگے نے ہونٹ جب سیے میرے، تو میری بصارت کو اور میری سماعت کو. واہ. مصلحت کے دھاگے نے ہونٹ جب سیے میرے، تو میری بصارت کو اور میری سماعت کو مصلحت کے دھاگے نے قوتیں عطا کر دی. کیا کہنے؟ مصلحت کے دھاگے نے قوتیں عطا کر دی. مصلحت کے دھاگے نے ہونٹ جب سیے میرے، تو میری بصارت کو اور میری سماعت کو مصلحت کے دھاگے نے قوتیں عطا کر دی، جس نے مجھ کو دکھلائیں رات کے اندھیروں کی ایسی ایسی تصویریں، ایسی ایسی تحریریں، جن کو دیکھ کر پڑھ کر خود پہ ہنس رہا ہوں میں. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. جن کو دیکھ کر پڑھ کر خود پہ ہنس رہا ہوں میں. اور میرے کانوں میں جو سماعتیں آئیں، ان سماعتوں میں تو ہچکیاں تھیں، چیخیں تھیں، بے بسی کے عالم میں حوصلے کی باتیں تھیں. ایک ہی ردم میں چلی آ رہی ہے پوری نظم. واہ واہ واہ. پورا مصرع ایک ہی ہے، بہت خوب، پورا مصرع ہے. مصلحت کے دھاگے نے ہونٹ جب سیے میرے، تو میری بصارت کو اور میری سماعت کو مصلحت کے دھاگے نے قوتیں عطا کر دیں، جس نے مجھ کو دکھلائیں رات کے اندھیروں کی ایسی ایسی تصویریں، ایسی ایسی تحریریں، جن کو پڑھ کے خود پر میں ہنس رہا ہوں، جن کو دیکھ کر پڑھ کر خود پہ ہنس رہا ہوں میں. اور میرے کانوں میں جو سماعتیں آئیں، ان سماعتوں میں تو ہچکیاں تھیں، چیخیں تھیں، بے بسی کے عالم میں حوصلے کی باتیں تھیں. آج میری آنکھوں نے پھر حوا کی بیٹی کو، کیا کہتے؟ آج میری آنکھوں نے پھر حوا کی بیٹی کو ہر طرف ہواؤں میں، ہر کسی کی باتوں میں موت اوڑھ کر پھر سے ہائے مرتے دیکھا ہے. کیا کہنے؟ ہائے مرتے دیکھا ہے. بہت خوب، بہت خوب. عزتوں کے یہ قاتل کون ہیں، کہاں پر ہیں؟ عزتوں کے یہ قاتل کون ہیں، کہاں پر ہیں؟ کیا کسی نے کچھ ایسا ایک گھڑی کو سوچا ہے؟ بہت خوب. کیا کسی نے
بہت الگ کہا, بہت اچھا ایک کہا. گھڑی کو سوچا ہے, میرے آنسوؤں نے تو یہ مجھے بتایا ہے, عدل اس کا قاتل ہے, یہ نظام قاتل ہے, آپ اس کے قاتل ہو, میں بھی اس کا قاتل ہوں, رہبران ملت بھی قاتلوں میں شامل ہیں, عسکری ادارے بھی سارے اس کے قاتل ہیں, اور نہیں ہے تو قاتل بس وہی اکیلا ہے, کیا کہنے, اور نہیں ہے تو قاتل بس وہی اکیلا ہے, جس نے کھیل یہ وحشی چھپ کے سب سے کھیلا ہے, کیا کہنے, جس نے کھیل یہ وحشی چھپ کے سب سے کھیلا ہے, وقت کی پکڑ اس پر آئے گی یہ لازم ہے, وقت کی پکڑ اس پر آئے گی یہ لازم ہے, جرم کو بھی مانے گا ہاں مگر یہی سچ ہے, مصلحت کا یہ دھاگا عدل کو جگڑ لے گا, اور پھر یہی قاتل ہائے چھوٹ جائے گا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب. اچھا, ایک تو یہ روانی سلاست, اور پھر یہ کہ آج کا مسئلہ, ہمارے تمام وہ مسائل آپ نے اس نظم میں سمو دیے ہیں, بڑے پانی کی طرح بہتے ہوئے گئے. وجہ یہ ہے کہ کمال, سہیل بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خیال کو ایک ردھم میں, آپ نے ایک ثابت کر بیر دیا میں, بخدا. جب آپ ایک سانس میں اوپر سے لے کے نیچے تک مصرے کو آپ لے کر آؤ گے ایک ہی ردھم میں, تو وہ نظم کہلائے گی. بے شک. اب اس کے اندر اگر میں دائیں بائیں نکلوں گا تو بھی اس کا تسلسل ٹوٹے گا اور سماعتوں کو کھلے گی, تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو قاری ہے, ہمارا جو سننے والا ہے, وہ اکتا جائے گا. جب وہ اکتائے گا تو نظم کا سفر ختم ہونے کے قریب آ جائے گا, بہت خوب, نظم کا سفر رکے گا. آپ نے یہی المیہ ہمارے ساتھ نظم کے ساتھ ہوا. یقین مانی نسیم بھائی, آپ نے ثابت کیا ہے اس وقت, اور ناظرین اکرام بھی دیکھ رہے ہوں گے. ناظرین اکرام, پروگرام عرض کیا ہے اس وقت جاری ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم شیخ صاحب. گفتگو سنی آپ نے, اور خاص طور پہ وہ نظم مصلحت کا دھاگا, کیا خوبصورت انداز میں بات کی ہے. اور یہی ہمارا آج کا المیہ بھی ہے, جو ہم روزانہ اخبارات میں, اپنے ٹی وی چینلز پہ اور جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں وہ باتیں, وہ سانحات, وہ حادثات, وہ تمام چیزیں سمو دی ہیں شاعر نے کس خوبصورتی کے ساتھ. نسیم بھائی, کیا عطا کر رہے ہیں مزید؟ اور اب پہلے مجھے کتاب کے بارے میں بتا دیجیے کہ اگلی کتاب کون سی آ رہی ہے آپ کی؟ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا ہے, کچھ باغیانہ, کچھ بغاوت والا معاملہ میں نے نہیں, بغاوت نہیں ہے, مگر سب سے پہلا جو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور حاصل سمجھتا ہوں اپنے اس پورے فنی سفر کا, جو تقریباً میرا 79 سے چل رہا ہے, 1979 سے, اور میں اساتذہ جو ہمارے ساتھ گزرے ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ, اور سمجھتا ہوں کہ ان کی بدولت جو ہے میں یہاں تک آیا ہوں کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے قصص الانبیاء کو منظوم کرا. ارے یہ میں نے ابھی پڑھا آپ کے فلیپ پہ بھی اس کا ذکر ہے. جی, یہ کتنا بڑا کام کیا ہے آپ نے. یہ تقریباً 13,000 اشعار ہیں مطلع در مطلع. قصص الانبیاء پوری مکمل آپ نے قصص الانبیاء جو ہے وہ میں نے وہ منظوم کر دیا. جی, منظوم ہوئی ہے, اور وہ پوری اس میں ہوئی ہے قصص الانبیاء. اور اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ ہماری شاعری جو ہے پوری وہ روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی, پوری شاعری ہماری روایت کے ساتھ جڑ گئی, اور روایت پہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ جو موضوع چھیڑتے ہیں کہیں نہ کہیں اساتذہ کے نکل آتا ہے وہ موضوع. تو پھر یہ جو جدید شاعری کی گفتگو ہو رہی ہے, پھر جدید شاعری کہاں ہے؟ دیکھیں, آج کل مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ انگریزی لفظ ڈالنے یا سگریٹ کے ٹوٹے ڈالنے یا جینس کا ذکر کرنے کو آپ جدت کہہ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انگریزی بول کر شاعری کے اندر انگریزی لفظ ڈال کے دیکھیں, اردو زبان ہے, اس میں مختلف جگہ سے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے وہ لفظ آ جائیں گے جو ہم عام روزمرہ استعمال کرتے ہیں. ہیں. جی دیکھیں, میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ اردو زبان میں انگریزی لفظ کا شامل ہونا کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس چیز کا نہیں ہوں, کیونکہ اردو مختلف زبانوں سے اس میں آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ انگریزی لفظ کو اس میں ڈال کر یا جینس کا ذکر کر کے یا سگریٹ کا ذکر کر کے یا ٹوٹے کا ذکر کر کے اس ٹائپ کے, اور آپ اگر اس کو کہیں کہ یہ جدید شاعری ہے تو میں اس سے اعتراض کرتا ہوں. نہیں, اب کراچی کے اندر ایک لفظ بڑی اصطلاح مروج ہے, جگاڑ کی. دیکھیں, بہت سے ایسے لفظ ہیں شاعری میں جو میں نے کوشش کی ہیں کہ اس کو غزل کے اندر لے کر اس لفظ میں کوشش کی. جی جی جی, میں نے کیا. کہیں تو آتا کہ دیکھیں, یہ تھا کہ جیسے وصول خواب کی قیمت خرید ہو جائے. واہ. وصول خواب کی قیمت خرید ہو جائے, کوئی جگاڑ لڑا دل کے دید ہو جائے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کوئی جگاڑ لڑا بڑے خوبصورت دیکھیں, ساری معنویت اس میں کھل گئی.
اب یہ جگاڑ لفظ جو ہے یہ مطلب میں اس خوبصورتی کے ساتھ آیا کہ آپ اس کی جگہ کچھ اور لفظ کیا باندھو گے مجھے بتائیں. نہیں اس میں نہیں کہیں آتے ہی نہیں ہے تو اس کے علاوہ. اب جیسے ایک لفظ ہے سالہ، اب سالہ لفظ ہے، اب سالہ گالی نہیں ہے. گالی نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ ایک عام فہم ہے کہ آپ بہت سے علاقوں میں جاؤ گے وہاں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور مگر جب اس سالے کو ہم اگر خوبصورتی سے غزل کا آہنگ دے کر، غزل کا رنگ دے کر غزل کے قبیلے میں شامل کریں گے تو وہ مترنم نسیم بھائی ہم جا رہے ہیں اختتامی مرحلے کی طرف. ہمارے پاس کل شاید تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو کچھ 2-3 اشعار سنا دیجئے تاکہ پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں. جی تو میں اس کو سالے کی بات کر رہا تھا پہلے وہ عطا کر کہ ہم یہ سالہ لفظ ہے ہمارا نا، تو میں اس میں تھا کہ میں نے اس میں مطلع کہا ہے کہ دل اضطراب کی شدت میں نالا کیا کرتا، کیا کہنے، دل اضطراب کی شدت میں نالا کیا کرتا، سوائے تیز دھڑکنے کے سالہ کیا کرتا. کیا کہنے دے، معنویت کے ساتھ آیا ہے سالہ یہاں پر. بہت خوب. اب کیا غزل کے آہنگ میں یہ لفظ اتر گیا، یہ غزل کے آہنگ میں لفظ اتر گیا. تو اب کیا ہوا کہ یہ لفظ اس نے ایک نئی معنویت پیدا کر دی. جی اس اصطلاح نے نئی معنویت پیدا کر دی. جی نئی معنویت پیدا کر دی. بات ہم کر رہے تھے جدت کی، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ لفظ ڈال کے ہم اس کو جدید شاعری نہیں کہہ سکتے. قطع کہاں ہے کوئی آپ نے؟ قطعات بہت ہیں. ایک قطع عطا کر دیجئے تاکہ پھر ہم وہ جو میں نے جو شروع کیا تھا جس سے وہ کتاب میں پورا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بلکہ وہ دیکھیں کہ ضبط آنکھوں میں جو مدت سے رہا ٹوٹ گیا. واہ. ضبط آنکھوں میں جو مدت سے رہا ٹوٹ گیا، کیا میرا خود پہ یقین میرے خدا ٹوٹ گیا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. کیا میرا خود پہ یقین میرے خدا ٹوٹ گیا، دل کی آنکھوں سے جو دیکھا تو یہی علم ہوا. واہ. دل کی آنکھوں سے جو دیکھا تو یہی علم ہوا، میں وہ پتھر ہوں جو شیشے پہ گرا ٹوٹ گیا. کیا کہنے، میں وہ پتھر ہوں جو شیشے پہ گرا. بہت شکریہ نسیم احمد شیخ صاحب. نسیم شیخ صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. تو آج ہم نے شاعری اور بہت مختصر سے وقت میں گفتگو بھی کرنے کی کوشش کی. ناظرین کرام پروگرام عرض کیا ہے آپ ملاحظہ کر رہے تھے، یعنی اب پروگرام ہم اپنے اختتام کی طرف لے کے چل رہے ہیں. یہ پروگرام ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں تک پہنچا. نسیم شیخ صاحب کی شاعری، ان کی گفتگو آپ نے سماعت کی. اگر کتاب درکار ہو تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور کتابیں پڑھنا، کتابوں سے جڑ جائیے، ہم اپنی تہذیب سے جڑے رہیں گے. اور یقیناً اس وقت جو افراتفری، جو ہمہ ہمی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، شاید وہ کتاب کی دوری کی وجہ سے ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سہیل امتثال صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.